میں ان کے در کا بھکاری ہوں، فضل مولا سے حسن فقیر کا جنت میں بستر ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دیکھ رہے ہیں کلام شہنشاہ سخن۔ اس پروگرام میں حضرت مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے دیوان ذوق نعت کے مختلف کلاموں کی تشریحات وغیرہ ہم سنتے ہیں کہ آپ نے کس شعر میں کیا کہا، اور ترتیب وار سیکوینس وائز ہم ذوق نعت کتاب جو دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ ہے اس سے 1 بائی 1 شعر بھی سنتے ہیں، طرز میں بھی سنائے جاتے ہیں، اسکرین پر بھی دکھائے جاتے ہیں، اور پھر آپ کو اس کو سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ ان بزرگوں کی باتوں سے ہم مستفیض ہوں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج جو کلام ہم آپ کو طرز میں بھی سنائیں گے اور اس کو سمجھانے کی کوشش کریں گے، اس کے تقریباً 13 اشعار ہیں، اور اس کی جو ردیف ہے وہ ہے دماغ۔ لفظ ہے دماغ، انگلش میں کہتے ہیں برین۔ تو دماغ مختلف الفاظ میں استعمال ہوتا ہے ہماری اردو میں۔ دماغ چل گیا ہے کیا؟ دماغ خراب ہے کیا؟ دماغ صحیح کر لو۔ اپنا دماغ تیز کرنے کے لیے کیا کھانا چاہیے؟ دماغ کے مختلف استعمال ہیں۔ ایک لفظ ہم ویسے بولتے ہیں خر دماغ، کوئی غصے والا آدمی ہو اس کو خر دماغ کہتے ہیں۔ تو اس کلام میں دماغ لفظ کو بڑا بہترین انداز میں استعمال کیا ہے، اور اس کا مطلع ہے کلام کا، خوشبو دشت طیبہ سے بس جائے گر دماغ، مہکائے بوئے خلد میرا سر بسر دماغ۔ بڑا خوبصورت کلام ہے۔ آئیے آپ کو 2 پارٹس میں یہ کلام طرز میں سنائیں گے، پھر انشاءاللہ ان کی تشریحات بھی ہم ساتھ ساتھ سنتے جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ خوشبو دشت طیبہ سے بس جائے گر دماغ، خوشبو دشت طیبہ سے بس جائے گر دماغ، مہکائے بوئے خلد میرا سر بسر دماغ، مہکائے بوئے خلد میرا سر بسر دماغ، پایا ہے پائے صاحب معراج سے شرف، پایا ہے پائے صاحب معراج سے شرف، پایا ہے پائے صاحب معراج سے شرف، ذرات کوہ طیبہ کا ہے عرش پر دماغ، ذرات کوہ طیبہ کا ہے عرش پر دماغ، مومن فدائے نور و شمیم حضور میں، مومن فدائے نور و شمیم حضور میں، مومن فدائے نور و شمیم حضور میں، ہر دل چمک رہا ہے معطر ہے ہر دماغ، ہر دل چمک رہا ہے معطر ہے ہر دماغ، ایسا بسے کہ بوئے گلے خلد سے بسے، ایسا بسے کہ بوئے گلے خلد سے بسے، ایسا بسے کہ بوئے گلے خلد سے بسے، ہو یاد نقش پائے نبی کا جو گھر دماغ، ہو یاد نقش پائے نبی کا جو گھر دماغ، آباد کر خدا کے لیے اپنے نور سے، آباد کر خدا کے لیے اپنے نور سے، آباد کر خدا کے لیے اپنے نور سے، ویران دل ہے دل سے زیادہ کھنڈر دماغ، ویران دل ہے دل سے زیادہ کھنڈر دماغ،
ہر خار طیبہ زینت گلشن ہے عندلیب، ہر خار طیبہ زینت گلشن ہے عندلیب، ہر خار طیبہ زینت گلشن ہے عندلیب، نادان ایک پھول پر اتنا نہ کر دماغ، نادان ایک پھول پر اتنا نہ کر دماغ، زاہد ہے مستحق کرامت گناہ گار، زاہد ہے مستحق کرامت گناہ گار، زاہد ہے مستحق کرامت گناہ گار، اللہ اکبر اتنا مزاج اس قدر دماغ، اللہ اکبر اتنا مزاج اس قدر دماغ، خوشبو دشت طیبہ سے بس جائے گر دماغ، مہکائے بو خلد میرا سر بسر دماغ۔ آئیے ناظرین اب ان اشعار کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے اس کلام کے کچھ اشعار طرز میں سماعت کیے، اب آئیے ان کو ہم سمجھتے ہیں۔ مطلع میں پہلے شعر میں کہتے ہیں خوشبو دشت طیبہ سے بس جائے گر دماغ، بس جانا یعنی مہک جانا، خوشبو دشت طیبہ، دشت طیبہ یعنی مدینے کا جو صحرا ہے، صحرا میں ویسے نارملی خوشبو تو ہوتی نہیں ہے، لیکن مدینے کے صحرا کے بارے میں شاعر جو ہیں وہ ایک طرح کا خیال پیش کر رہے ہیں کہ جو مدینے کا صحرا بھی ہے نا وہ بھی بڑا خوشبودار ہے، اور اگر اس کی خوشبو سے میرا دماغ مہک جائے، بس جائے، میری دماغ میں مدینے کے صحرا کی خوشبو بس جائے تو کیا ہو، مہکائے بو خلد میرا سر بسر دماغ، خلد کی بو، جنت کی خوشبو، وہ میرا سر بسر دماغ وہ مہکانے لگے۔ سر بسر یعنی کمپلیٹلی، اوپر سے لے کے نیچے تک تمام دماغ میرا جو ہے وہ پھر مہک جائے، گویا میری زندگی مہک جائے جنت کی خوشبو سے۔ جب مدینے کی خوشبو میرے دماغ میں بس گئی تو جنت کی خوشبو بھی پھر میرے دماغ کو بسا رہی ہو، میرے دماغ کو معطر کر رہی ہو۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں پایا ہے پائے صاحب معراج سے شرف، پایا ہے پائے صاحب معراج سے شرف، ذرات کوہ طیبہ کا ہے عرش پر دماغ۔ پائے صاحب معراج یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدم، آپ کے پاؤں مبارک۔ تو کہہ رہے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے مدینے کی زمین نے شرف پایا ہے، مدینے کی زمین نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں سے تبرک پایا ہے، عزت پائی ہے۔ تو اب ذرات کوہ طیبہ، جو ذرات ہیں نا، مٹی کے جو ذرات ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، ان کو کون پوچھتا ہے، ان کی تو کوئی بظاہر حیثیت نہیں ہوتی، لیکن مدینے کے جو ذرات ہیں نا، مٹی کے ذرات، ان کا بھی دماغ عرش پر پہنچا ہوا ہے۔ ہم اردو میں یوں کہتے ہیں نا بھائی اس کا دماغ تو آسمان پہ پہنچا ہوا ہے، کسی کی بعض کچھ اچیومنٹس ہو جاتی ہیں، کوئی مشہور ہو جاتا ہے تو بعض لوگ کہتے ہیں نا بھائی اس کا دماغ تو آسمان پر ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ مدینے کے ذرات کا دماغ تو عرش پر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ صاحب معراج سے جو شرف پا لیا، ان کے قدموں سے جو برکتیں پا لیں، تو اب کیوں نہ مدینے کے ذرات کا جو دماغ ہے وہ عرش پر ہو، ان کی عزت ایسی بڑی ہوئی ہے۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں کہ مومن فدائے نور و شمیم حضور میں، مومن فدائے نور و شمیم حضور میں، ہر دل چمک رہا ہے معطر ہے ہر دماغ۔ جو مومن ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور اور آپ کی شمیم، شمیم کہتے ہیں خوشبو کو، حضور علیہ السلام کی خوشبو اور آپ کے نور میں جو ہے وہ فدا ہے، قربان ہے اس پر۔ تو جب یہ قربان ہوتا ہے مومن، جب اپنے آپ کو قربان کرتا ہے پیارے نبی کے نام پر، آپ کے نور پر، آپ کی خوشبو پر، کہہ رہے ہیں ہر دل چمک رہا ہے معطر ہے ہر دماغ۔ تو ایسا ہر مومن جو قربان ہے حضور پر، اس کا دل بھی چمک رہا ہے، اس کا دماغ بھی معطر ہے۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں ایسا بسے کہ بوئے گل خلد سے بسے، ہو یاد نقش پائے نبی کا جو گھر دماغ۔ اگر میرا دماغ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پاؤں کی یاد کا گھر بن جائے، میرا دماغ حضور علیہ السلام کے قدموں کی یاد کرنے لگے، ابھی تو چہرہ اور بال اور مبارک
اداؤں کی تو بات ہی کچھ اور ہے. صرف قدم مصطفیٰ کی یاد کا گھر میرا دماغ بن جائے نا تو پھر کیا ہو، میرے دماغ میں ایسی مہک ہو کہ جیسے جنت کے پھولوں کی خوشبو، گل خلد جنت کے پھولوں کی خوشبو کی طرح میرے دماغ میں خوشبو مہکنے لگے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کی یاد کا گھر میرا دماغ بن جائے. تو یہاں پر قدموں کی بات بھی بڑی خوبصورت ہے کہ نارملی لوگ اپنا جو اپر ایریا ہے وہ زیادہ چمکا کے رکھتے ہیں، صاف ستھرا رکھتے ہیں، چہرہ سب سے زیادہ سنوارا جاتا ہے، لیکن پاؤں کی طرف دھیان کمی ہوتا ہے. ناخن بھی بعض اوقات لوگوں کے بڑے ہوتے ہیں، پاؤں اسمیلی بھی ہوتے ہیں. ایسا ہونا نہیں چاہیے. مسلمان کے ہاتھ پیر سب صاف ستھرے اور اچھے ہونے چاہیے، متوازن ہونے چاہیے. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کی جب بات ہوگی تو پھر قدم بھی کیسے پاکیزہ اور پیارے قدم، وہاں تو کسی عیب کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کی یہ شان ہے کہ قدموں کی یاد بھی جس دماغ میں بس جائے تو وہ دماغ مہکنے لگے. تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے اور آپ کے ہاتھوں اور سر مبارک اور جبین مبارک کی کیا بات ہوگی، سبحان اللہ. تو شاعر کے اشعار میں گہرائی ہوتی ہے. بعض اوقات گہرائی میں جائیں گے تو اور نئے سے نئے معنی آپ کو ملیں گے کہ شاعر نے یہاں پر قدموں کی بات کیوں کی. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کی اتنی بڑی شان ہے تو حضور کی مبارک جسم پاک کی مزید اعضائے پاک کی کیا شان ہوگی، سبحان اللہ. اگلے شعر میں کہتے ہیں آباد کر خدا کے لیے اپنے نور سے، آباد کر خدا کے لیے اپنے نور سے، ویران دل ہے دل سے زیادہ کھنڈر دماغ. عرض کر رہے ہیں یہاں پر استغاثہ ہے کہ یا رسول اللہ اپنے نور سے مجھے آباد کر دیجئے، میرے دل کو بھی آباد کر دیجئے، میرے دماغ کو بھی آباد کر دیجئے. یہاں پر حال یہ ہے کہ میرا دل بھی ویران ہے اور اس دل سے زیادہ کھنڈر بھی ویرانے کو ہی کہتے ہیں. تو یہاں پر پڑھا یوں جائے گا کھنڈر، جلدی سے پڑھا جائے گا وزن کو بچانے کے لیے. ویران دل ہے دل سے زیادہ کھنڈر دماغ. دونوں طرح اردو میں اس لفظ کو بول سکتے ہیں، کھنڈر اور کھنڈر. تو یہاں پر پڑھیں گے کھنڈر دماغ، یعنی میرا دماغ بھی ویرانہ ہے، میرا دل بھی ویرانہ ہے، یا رسول اللہ اپنے نور سے ذرا آباد تو کر دیجیے. اگلے شعر میں کہتے ہیں ہر خار طیبہ زینت گلشن ہے عندلیب، ہر خار طیبہ زینت گلشن ہے عندلیب، نادان ایک پھول پر اتنا نہ کر دماغ. ایک پھول پر بلبل جو ہے وہ زندگی گزار دیتا ہے. پھول کا دیوانہ ہوتا ہے بلبل، ایک پرندہ ہے. اس پرندے کو کہہ رہے ہیں بلبل تو کیا ایک پھول پر اتنا بڑا تو نے ناز کیا ہوا ہے اور تیرا دماغ پھول کو پا کے آسمان پر ہے. تو یہ جان لے کہ مدینے کا تو ایک خار زینت گلشن ہے، مدینے کا کانٹا بھی زینت گلشن ہے. تو اس پھول پہ دنیا کے اتراتا ہے، ایک پھول پہ اتنا دماغ نہ چڑھا. تو یہ ایک بڑا خوبصورت انداز ہے. یہاں پر دماغ بمعنی اترانے کے ہے کہ اتنا نہ اترا، مدینے کا کانٹا دیکھ لے گا تو پھول کو بھول جائے گا. اگلے شعر میں کہتے ہیں زاہد ہے مستحق کے کرامت گناہ گار، زاہد ہے مستحق کے کرامت گناہ گار، اللہ اکبر اتنا مزاج اس قدر دماغ. اس شعر میں ایک خیال پیش کر رہے ہیں، ایک سوچ پیش کر رہے ہیں. پہلے تو ایک گناہ گار کی جو زاہد سے کہہ رہا ہے کہ اگرچہ وہ گناہ گار ہے لیکن مستحق کے کرامت ہے، مستحق عزت ہے. کرامت عزت کے معنی میں ہوتا ہے. تو شاعر کہہ رہے ہیں کہ وہ گناہ گار جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں سے لگ گیا اور ان کے دامن سے وابستہ ہو گیا تو وہ بھی کہتا ہے کہ اے زاہد یعنی عبادت گزار، یہ جو گناہ گار ہے نا یہ بھی عزت کا مستحق ہے، اسے بھی کوئی عزت مل جائے کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے تو وابستہ ہے. گناہ گار کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پہ ناز کرتے ہوئے یہ کہنا بھی ہے کہ میں بھی تو مستحق کرامت ہوں، مجھے بھی کوئی عزت دے دی جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان بزرگوں کے مدینے سے اور مدینے والے سے محبت کے ان اندازوں کو ہمیں سمجھنے اور پیارے نبی کی یاد میں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے مزید کچھ اشعار آپ کو طرز میں سناتے ہیں، پھر انشاءاللہ ان کی وضاحت سنیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. خوشبو دشت طیبہ سے بس جائے گر دماغ، خوشبو دشت طیبہ سے بس جائے گر دماغ، بہکائے بوئے خلد میرا سر بسر دماغ. اے عندلیب خار حرم سے مثال گل، اے عندلیب خار
خار حرم سے مثال گل، اے عندلیب خار حرم سے مثال گل، بک بک کے ہر زگوئی سے خالی نہ کر دماغ، بک بک کے ہر زگوئی سے خالی نہ کر دماغ، بے نور دل کے واسطے کچھ بھیک مانگتے، بے نور دل کے واسطے کچھ بھیک مانگتے، بے نور دل کے واسطے کچھ بھیک مانگتے، ذرات خاک طیبہ کا ملتا اگر دماغ، ذرات خاک طیبہ کا ملتا اگر دماغ، ہر دم خیال پاک اقامت گزین رہے، ہر دم خیال پاک اقامت گزین رہے، ہر دم خیال پاک اقامت گزین رہے، بن جائے گھر دماغ نہ ہو رہا گزر دماغ، بن جائے گھر دماغ نہ ہو رہا گزر دماغ، شاید کہ وصف پائے نبی کچھ بیاں کرے، شاید کہ وصف پائے نبی کچھ بیاں کرے، شاید کہ وصف پائے نبی کچھ بیاں کرے، پوری ترقیوں پہ رسا ہو اگر دماغ، پوری ترقیوں پہ رسا ہو اگر دماغ، اس بدلگام کو خار دجال جانیے، اس بدلگام کو خار دجال جانیے، موائے ذکر پاک کو سن کر جو خر دماغ، موائے ذکر پاک کو سن کر جو خر دماغ، ان کے خیال سے وہ ملے امن اے حسن، ان کے خیال سے وہ ملے امن اے حسن، ان کے خیال سے وہ ملے امن اے حسن، سر پر نہ آئے کوئی بلا ہو سپر دماغ، سر پر نہ آئے کوئی بلا ہو سپر دماغ، خوشبو دشت طیبہ سے بس جائے گر دماغ، مہکائے بوئے خلد میرا سر بسر دماغ۔ آئیے ناظرین اب ان اشعار کی تشریح سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے مزید کچھ اشعار سماعت کیے طرز میں۔ اے عندلیب خار حرم سے مثال گل، بک بک کے ہر زا گوئی سے خالی نہ کر دماغ۔ بڑا خوبصورت انداز ہے کہ ایک بلبل ہے جو پھول کا مشتاق ہے، پھول کا دیوانہ ہے، اور وہ کسی عاشق مدینہ کو کہتا ہے کہ مدینے کے کانٹے کی مثال اس پھول کی طرح ہے، چلو پھول اور کانٹے کو برابر کر لو۔ تو عاشق مدینہ فوراً کہتا ہے خبردار، مدینے کے کانٹے کو پھول سے ملاتے ہو، مدینے کے کانٹے کی مثال پھول سے دیتے ہو، اے بلبل، عندلیب یعنی بلبل، خار حرم سے دنیا کے عام پھول کی مثال دیتے ہو، مدینے کا کانٹا تو بہت عالی شان ہے۔ تو پھر اس بلبل کو کہتے ہیں بک بک کے ہر زا گوئی سے خالی نہ کر دماغ۔ خالی دماغ کرنا بھی ایک محاورہ ہے، جب کوئی بہت زیادہ بول رہا ہوتا ہے اور عجیب باتیں کرتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے دماغ خالی نہ کرو، یا کہتے ہیں دماغ مت پکاؤ۔ تو اس طرح یہاں پر وہ انداز ہے، ہرزہ گوئی یعنی وہ بات کہ جو بے سر و پاؤ، ہرزہ گوئی بکنا جس میں کوئی صحیح بات نہ ہو، سمجھ کی بات نہ ہو، اسے ہرزہ گوئی کہا جاتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا بک بک کر رہا ہے بلبل، مدینے کے کانٹے کو عام دنیا کے پھول سے تشبیہ دیتا ہے، یہ تیری تشبیہ بالکل غلط ہے، یہ تو بک بک ہے، میرا دماغ نہ خالی کر، جا کچھ اور کر۔ یہ بڑا خوبصورت انداز ہے مدینے کے کانٹے سے محبت کا، سبحان اللہ۔ آپ نے مدینے کے کانٹے سے محبت کے حوالے سے کثیر اشعار ہو سکتا ہے سنے ہوں، ان میں سے یہ ایک بڑا ہی خوبصورت شعر ہے۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں بے نور دل کے واسطے کچھ بھیک مانگتے، بے نور دل کے واسطے کچھ بھیک مانگتے، ذرات خاک طیبہ کا ملتا اگر دماغ۔ جو مدینے کے ذرات ہیں نا،
وہ بڑے عالی شان ہے، اور ان کا جو دماغ ہے نا وہ بھی بڑا عالی ہے، بڑا ہی اونچا سوچتا ہے. جتنا بڑا آدمی ہوگا ہم نارملی سمجھتے ہیں نا، اس کا دماغ بھی اتنا اچھا ہوگا، وہ سوچتا بھی بڑا اعلیٰ ہوگا، بڑی ہی قابل اس کی تھنکنگ ہوگی، وہ بہت مینجڈ ہوگا، بڑا پلانڈ ہوگا. مدینے کی خاک کے ذرات کا اگر دماغ مجھے مل جائے تو پھر میں بے نور دل کے لیے کچھ بھیک مانگ لیتا کہ میرا بے نور دل نور والا ہو جائے. لیکن میرے پاس تو وہ دماغ کا جو مدینے کے ذرات میں ہے. ابھی ایک بڑا ہی خوبصورت مضمون ہے، جو خیال ہے ذرات میں دماغ ہونا، یہ تو ایک خیال کی بات ہے. البتہ یہاں ذرات سے مراد یہ بھی لیا جا سکتا ہے، میں نے کئی بار اس پروگرام میں عرض کیا ہے کہ ذرات یعنی کہ جو ذرے ہوتے ہیں مٹی کے، ان سے کئی بار شاعر ادنا لوگ بھی مراد لیتے ہیں. ادنا لوگ، عام لوگ، جو مدینے کے عام لوگ ہیں، مدینے والے کے در کے عام گدا ہے، وہ بھی یہاں مراد ہو سکتے ہیں ذرات. مدینے کے جو عام گدا ہیں، عام بھکاری ہیں، پر اگر وہ مدینے سے وابستہ ہیں، ان کا دماغ بھی کہاں سے کہاں ہوگا، ان کی سوچ بھی کتنی بلند ہوگی. کاش مجھے ویسا دماغ مل جائے تو مدینے کے عام گداؤں کا، عام بھکاریوں کا ہے، تو بھی میں بے نور دل کے واسطے کچھ بھیک مانگ لوں. میں مانگتا ہوں تو دولت مانگتا ہوں، دنیا مانگتا ہوں، مجھے تو آخرت کی فکر نہیں، مجھے تو اس دل کی آبادی کی کوئی فکر نہیں. اگر مدینے کے ذرات کا کوئی دماغ مل جاتا تو اپنے لیے کچھ نور مانگ لیتا. اگلے شعر میں کہتے ہیں، ہر دم خیال پاک اقامت گزین رہے، ہر دم خیال پاک اقامت گزین رہے، بن جائے گھر دماغ نہ ہو راہ گزر دماغ. راہ گزر یعنی وہ جگہ جہاں ایک آتا ہو دوسرا جاتا ہو، پھر آتا ہو جاتا ہو، آنا جانا لگا رہے، اسے کہتے ہیں راہ گزر. ہمارا دماغ بھی ایک راہ گزر کی طرح ہے، ایک یہ خیال آیا، کبھی وہ آیا، کبھی یہ آیا. ہمارا دماغ خیالوں میں گھرا رہتا ہے، راہ گزر کی طرح. تو مانگ رہے کہ اے کاش میرا دماغ راہ گزر نہ بنے، میرا دماغ گھر بن جائے. کس کا؟ ایسا گھر کہ جس گھر میں یادیں ہوں میرے محبوب کی، میرے محبوب کا خیال ہر وقت اقامت گزین رہے. اقامت گزین یعنی وہاں پر قیام فرما رہے، وہاں پر اپنا جو ہے وہ بستر جمائے رہے، ہر دم یاد محبوب میرے دماغ میں بسی رہے اور اس کا گھر بن جائے، میرے آقا کی یادوں کا گھر بن جائے میرا دماغ. ابھی تو یہ راہ گزر بنا ہوا ہے، کبھی یہ سوچتا ہوں کبھی وہ سوچتا ہوں، بس مجھے تو آپ یاد آتے رہے. مانگ رہے ہیں اللہ والے سبحان اللہ کہ میرے دماغ میں حضور ہی کی یادیں ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اگلے شعر میں ایک بڑا ہی کمال کا مضمون ہے، میں سمجھتا ہوں اس کلام کی جان ہے یہ شعر. کہتے ہیں، شاید کہ وصف پائے نبی کچھ بیاں کرے، شاید کہ وصف پائے نبی کچھ بیاں کرے، پوری ترقیوں پہ رسا ہو اگر دماغ. کہہ رہے ہیں کہ اگر میرا دماغ بالکل الرٹ ہو، انتہائی قابلیت کے آخری درجوں پہ پہنچ جائے، پوری ترقیاں پالے، رسا ہونا یعنی پہنچ جانا، پوری ترقیوں پہ پہنچا ہو اگر میرا دماغ، تو پھر کیا ہو، شاید میرے نبی کے مبارک قدموں کی کوئی تعریف بیان کر سکے، وہ بھی کچھ تعریف. تمام تعریفیں میرے آقا کے پاؤں مبارک کی نہیں بیان کر سکتا میرا دماغ. میرے دماغ کی اتنی کیپیسٹی کا کچھ، یہ لفظ ہے نا کچھ، اس پہ بڑی معنویت ہے کہ اگر میرا دماغ بالکل آخری ترقی کے لیول پر ہو تو پیارے نبی کے قدموں کی تعریف میں کچھ بیان کر سکے، بس اس سے زیادہ کی اوقات نہیں ہے. سبحان اللہ، یہ ہے عاشق کا عشق اور یہ حقیقت بھی ہے. سبحان اللہ. اگلے شعر میں کہتے ہیں، اس بد لگام کو خر دجال جانیے، منہ آئے ذکر پاک کو سن کر جو خر دماغ ہم کہتے ہیں نا اس بندے کو جو پاگل ہو، جو بہت غسیلہ ہو، بات بات پہ بھڑک جاتا ہو، جس میں کسی قسم کی کوئی یوں کہیے کہ علم کی، کوئی فہم کی کوئی بات نہ، اسے ہم خر دماغ کہتے ہیں. خر دماغ آدمی ہے، بیکار آدمی ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ اس بد لگام کو خر دجال جانیے. بد لگام یعنی وہ بندہ جس پر کوئی لگام نہیں ہو، کوئی پکڑ نہیں ہو اس کے منہ پر، جو اپنی مرضی سے چلتا ہو، نہ شریعت کا پاس نہ اللہ رسول کا خوف، وہ بد لگام آدمی کو خر دجال، دجال کا گدھا، خر کہتے ہیں گدھے کو، دجال کا گدھا سمجھیے. کس کو؟ کون؟ منہ آئے ذکر پاک کو سن کر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سن کر جو ہمارے منہ کو آئے. منہ کو آنا بھی یہ محاورہ ہے، منہ کو آنا یعنی فوراً بھڑک جانا. اردو میں اس کو اس وقت کہا جاتا ہے جب کوئی فوراً کسی بات پہ بھڑکتا ہو نا، کہتے یار میں نے تو ابھی بات شروع کی تھی کہ میرے منہ کو آ گیا، مراد یہ کہ وہ بھڑک گیا. تو جو حضور علیہ السلام کا ذکر سن کے بھڑکے اور جو اس کو پسند نہ کرے، اسے دجال کا گدھا سمجھیے.
اور وہ خر دماغ ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات نہیں سمجھ پا رہا، ان کے مقام کو نہیں سمجھ پا رہا، ان کی تعریف نہیں سن پا رہا، تو وہ تو شیطان ہی ہو سکتا ہے۔ ایک مسلمان تو ہرگز ایسا یقیناً نہیں ہو سکتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہر مسلمان، ہر ذی شعور، ہر عاقل، ہر دانا جانتا ہے، مانتا ہے۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں، آخری شعر ہے، یہ مقطع ہے، ان کے خیال سے وہ ملے امن اے حسن، سر پر نہ آئے کوئی بلا ہو سپر دماغ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیال سے اے حسن وہ امن ملے، امن یہاں سکون کے معنی میں لے لیجئے، وہ سکون ملے، وہ پروٹیکشن ملے، وہ حفاظت ملے کہ پھر سر پر نہ آئے کوئی بلا، کوئی بلا نہیں آئے۔ حضور کا خیال اگر دماغ میں بسا لیں گے تو بلائیں دور ہوں گی اور دماغ سپر بن جائے گا۔ سپر یعنی ڈھال، ڈھال جو ہے وہ حملے کو روکتی ہے، اسی طرح دماغ جو ہے وہ بلاؤں کے حملے کو روکے گا، کیونکہ اس دماغ کے اندر یادیں ہوں گی محبوب کی، اور ان سے انشاءاللہ حفاظت اور امن ملے گی۔ یہ کلام مکمل ہوا۔ اللہ پاک ہمیں عشق رسول کی لازوال دولت عطا فرمائے۔ زندگی رہی تو اگلے پروگرام میں ملیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ آسیوں کو در تمہارا مل گیا، بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا۔